الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق اللہ العظیم. حضرات، اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے جسے دنیا محرم الحرام کے نام سے جانتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے دامن میں عظمت، برکت، حرمت اور بے شمار تاریخی و اسلامی انقلابات سمیٹے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو ایک خاص تقدس عطا فرمایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی حرمت کا پاس رکھیں. محرم الحرام کی فضیلت اور اس کے تقدس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی عظمت کی گواہی خود خالق کائنات نے اپنے کلام مقدس میں دی ہے اور جس کی برکات کا اعلان آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان مبارک سے فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی تخلیق کے وقت سے ہی زمان و مکان کے اصول طے فرما دیے تھے. قرآن مجید کی سورہ توبہ میں باری تعالی کا ارشاد ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، پس تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حرمت کے 2 معنی ہیں. پہلا، ان مہینوں میں جنگ و جدال، خون خرابہ اور ظلم و ستم کو سختی سے ممنوع قرار دیا گیا تاکہ لوگ امن و سکون کے ساتھ حج و عمرہ اور عبادات کی ادائیگی کر سکے. دوسرا، ان مہینوں میں نیکیوں کا ثواب اور گناہوں کا وبال دیگر مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انبیاء کو چنا، فرشتوں میں سے رسولوں کو چنا، جگہوں میں سے مساجد کو چنا اور مہینوں میں سے رمضان اور ان 4 حرمت والے مہینوں کو چنا. لہذا قرآن کا حکم فلا تظلموا فیہن انفسکم ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ ان دنوں میں گناہوں سے بچو، نمازوں کی پابندی کرو اور اپنی جانوں کو اللہ کی نافرمانی کی آگ میں مت جھونکو. سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں ان 4 مہینوں کی واضح نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب المرجب ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. محرم الحرام کی دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ایک خاص شرف عطا فرمایا. کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان، چاند و سورج، سب اللہ ہی کے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہہ کر پکارا. حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اضافت تشریفیہ کہلاتا ہے، یعنی کسی چیز کو عزت اور شرف دینے کے لیے اللہ کی طرف منسوب کرنا. جیسے دنیا میں لاکھوں مکانات ہیں لیکن خانہ کعبہ کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا شرف سب سے اعلیٰ ہے. تاریخ میں کروڑوں اونٹنیاں آئی لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قرآن نے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا کیونکہ وہ معجزہ تھی. بالکل اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ فرمایا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس مہینے کو بارگاہ الہی میں ایک خاص اور ممتاز مقام حاصل ہے. میرے عزیزو، اس مہینے کا ایک اور عظیم تحفہ نفل روزے ہیں. رمضان مبارک کے روزے تو ہر مسلمان پر فرض ہیں، لیکن فرض کے بعد کائنات میں سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان سے ملتا ہے.
سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ پسند فرمایا کہ مومن اپنے نئے سال کا آغاز اور پرانے سال کا اختتام اللہ رب العزت کی عبادت اور روزے جیسی عظیم مخفی عبادت سے کرے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، جو اپنی عظمت، شان اور برکات کے لحاظ سے سال کے چند عظیم ترین دنوں میں شمار ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ کے ذخیرے اور تاریخ کے صفحات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کو بارگاہ الہی میں ایک خاص اور امتیازی مقام حاصل ہے، اور شریعت مطہرہ نے امت مسلمہ کو اس دن کی خصوصی تعظیم اور اس میں عبادت کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم یوم عاشورہ کے روزے کی تاریخ پر غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ روزہ اسلام کے ابتدائی دور سے ہی عظمت کا حامل رہا ہے۔ جب سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت کے ساتھ ان سے دریافت فرمایا کہ تمہارے اس دن روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے انتہائی ادب سے عرض کیا کہ یہ ایک بہت ہی مبارک اور عظمت والا دن ہے، یہ وہ تاریخی دن ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے بدترین دشمن فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان عظیم کے شکرانے کے طور پر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہم بھی ان کی پیروی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے ایک ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک کے لیے امت مسلمہ کے جذبہ ایمانی کو جلا بخشتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، یعنی تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھنے والے اور ان سے تعلق رکھنے والے میں اور میری امت کہیں زیادہ ہے، کیونکہ انبیاء کرام کا اصل وارث تو مومن ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خود اس دن کا روزہ رکھا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی کمال تاکید کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، اور بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت تو ختم ہو گئی مگر اس کی نفلی فضیلت اور اہمیت برقرار رہی۔ اس روزے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ ذرا دل کے کانوں سے سنیے کہ اس ایک دن کے روزے کا اجر و ثواب کتنا عظیم ہے۔ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بارگاہ رسالت میں عاشورہ کے روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت الہی کی جھلک دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے یہ پختہ امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا یہ ایک روزہ بندے کے پچھلے پورے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک دن کی پیاس اور بھوک کا صلہ یہ کہ 12 مہینوں کی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مختصر سی زندگی میں اتنے بڑے بڑے فضائل والے دن عطا فرما دیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام چونکہ ایک مستقل، کامل اور منفرد دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایک منفرد اور ممتاز پہچان دینا چاہتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر اس معاملے سے روکا ہے جس میں غیر مسلموں کی مذہبی مشابہت جھلک رہتی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس دن کی تعظیم تو یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں، اگر ہم بھی صرف اسی دن روزہ رکھیں گے تو ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ حریص امت معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس فکر کو سراہا اور امت کو یہود کی مخالفت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، یعنی انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم صرف 10 کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت ختم ہو جائے۔
اگرچہ اگلے سال کے آنے سے پہلے ہی کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرما گئے اور اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان امت کے لیے ایک دائمی اصول بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے جلیل القدر فقہا اور محدثین فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے دن صرف ایک روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے، اور سنت کا طریقہ یہ ہے کہ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ مزید ملایا جائے، یعنی 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ خواہش پر عمل ہو سکے اور یہود کی مشابہت سے مکمل طور پر بچا جا سکے۔